اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل واشرف الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ نورا وہدی للناس، جس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، جس کو تم نے متفرق اور ہاتھ میں رکھ چھوڑا ہے، جن کو ظاہر کر دیتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو۔ وَعَلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں تعلیم کی گئی ہیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے مشغلے میں بےہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈراویں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیز بھائیو، دوستوں، بزرگوں، آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں منکرین اور معاندین جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں اور قیامت کے منکر ہیں، ان کے اعتراضات کو اللہ رب العالمین نے رد بھی فرمایا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے. اللہ ان کو جاہل بھی کہہ رہا ہے اور کم عقل بھی کہہ رہا ہے، کم فہم بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے وہ انکار کرتے تھے، آپ کو وہ نبی نہیں مانتے تھے. اور اسی جوش عداوت کے اندر اللہ رب العالمین کی اس صفت کا وہ انکار کرتے تھے کہ وہ اللہ نے کسی انسان کو اپنی وحی نازل ہی نہیں کی. گویا کہ کتابوں کے نازل کرنے اور پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کے سلسلے ہی کی سرے سے ہی نفی کرتے ہیں. اور یوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، کیونکہ وہ نبی ان کی نظر کے اندر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ نہ وہ انسانوں میں ہو نہ وہ جنات میں ہو، بلکہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ فرشتہ ہی کوئی نبی ہو. اور یہ یہودی صرف اور صرف حسد کی وجہ سے کر رہے تھے. حسد ان کو یہ تھا جو مشرکین کو بتاتے تھے کہ نبوت تو ہماری بنی اسرائیل کے اندر تھی، اب یہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل کے اندر کیوں چلی گئی ہے؟ یہ حسد تھا. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کثیر تعداد کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بنی اسرائیل ہی میں سے تشریف لائے. اور یہ آخری نبی جس کی تصدیق ان کی کتابیں بھی کر رہی تھی، انہوں نے اس بات کا بھی انکار کر دیا.
نبی کا انکار تو تھا ہی، اللہ کی صفت کا بھی انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی بشر کو نبی بنایا ہی نہیں۔ جب وہ کسی بشر کو نبی نہیں بنایا تو اس پر کتاب اور وحی کچھ معنی ہی نہیں رکھتی۔ اللہ نے اس کے دو طرح کے جواب ارشاد فرمائے۔ ایک تحقیقی جواب کہ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، کہ تم یہ بتاؤ کیا تم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو؟ اے پیغمبر آپ ذرا ان سے یہ تو پوچھے، موسیٰ نبی تھے تمہارے نزدیک کے نہیں تھے؟ اور پھر وہ جو کتاب تمہارے سامنے رکھتے تھے، بتلاتے تھے، آیات پڑھ کے سناتے تھے، تجعلون قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا، تم نے ان کو اوراق میں تقسیم کر رکھا تھا، اور پھر وہ کتاب نور بھی تھی اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی تھی۔ وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اس کے اندر بہت سی ایسی باتوں کی تعلیم دی گئی تھی کہ وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، جو اس کے اندر تعلیم دی گئی تھی نہ تم اس کو جانتے تھے نہ تمہارے آباؤ اجداد جانتے، اس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا۔ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، ان کو وہ کھیل تماشا سمجھتے تھے، فرمایا کہ ان کو اس کھیل اور اس بےہودگی کے اندر لگا رہے۔ دوسرا جواب، وَهَذَا کتاب، یہ جو میں کتاب تمہارے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، مبارکن، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ یہ جو میں کتاب تمہارے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، یہ ایسی برکت والی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتلاتا ہے کہ میں صرف کتاب ہی نہیں، رب کا کلام ہوں۔ کلام وہ ہوا کرتا ہے کہ جو منہ سے نکلنے والے کلمے اور جملے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی، وہ ایک کتابی شکل میں نہیں تھی، بلکہ کلام کی صورت میں تھی، اور تھوڑی تھوڑی کر کے رب تعالیٰ نے 23 سالوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتاری۔ یہ اس کی انفرادیت بھی ہے اور
اس کی عظمت اور شان شوکت بھی ہے۔ میں کہ مصدق الذی بین یدیہ، یہ تو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، کسی کی نفی نہیں کرتی۔ تورات، انجیل اور زبور کی تائید بھی کرتی ہے، تصدیق بھی کرتی ہے، کسی کتاب کی نفی نہیں کرتی۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، فرمایا کہ اے محبوب، آپ ان مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد رہنے والے جو قریبی لوگ ہیں، ساتھ لگنے والی ریاستیں ہیں، جو ملک ہیں، ان تک یہ آواز پہنچا دو، ان کو ڈرا دو کہ ہم جو کتاب لے کر آئے ہیں نا، یہ عام کتاب نہیں ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب۔ بس آپ ان کو ڈرائیں۔ خود ہی اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب جس کی ہم آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، جو آپ پڑھ کر سناتے ہیں، اس کو صرف وہی شخص مانتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہی مانیں گے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ جو قیامت کو نہیں مانتے وہ اللہ کو بھی قیامت کو نہ ماننے والے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، اپنے آپ ہی بنا ہوا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں، خود ہی ہر چیز بن گئی ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور بنانے کے بعد اس کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس کی ایک میعاد متعین کر رکھی ہے کہ جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والے باقی ہیں، آسمان اور زمین کا نظام برقرار ہے، اور جب اس کائنات میں اللہ کا نام لینے والے دنیا سے چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یا اللہ کا انکار کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، تو پھر کائنات کا نظام سارے کا سارا میرا رب تحت نحس فرما دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ ایک وقت متعین کے لیے، وہ معین وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر مختلف پہلوؤں میں، مختلف نشانیوں کے ساتھ اور مختلف واقعات کے ساتھ معنون فرمایا کہ وہ کائنات کا نظام کے ختم ہونے کا جو قریبی زمانہ ہے، اس کی نشانی بتا دیں، موٹی موٹی نشانی۔ گانا عام ہو جائے، زنا اور شراب عام ہو جائے، الگ اعلان گناہ ہونے شروع ہو جائیں گے، والدین کی نافرمانی عام شروع ہو جائے، اور مساجد کو تجارت